بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیوں پر پابندیاں لگانے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مجلس میں ایک لڑکی نے مولانا صاحب سے کہا کہ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ مولانا صاحب نے فرمایا، بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا، ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، اس پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس لڑکیوں کو بات چیت پر روکا جاتا ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، گھر جلدی آ جاؤ۔ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور فرمایا، بیٹی، آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کے گودام میں لوہے کی چیزیں پڑی دیکھی ہیں؟ یہ گودام میں سردی، گرمی، برسات، رات دن اسی طرح پڑی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لڑکوں کی کچھ اس طرح کی حیثیت ہے معاشرے میں۔ اب آپ کو چلو ایک سونار کی دکان کی تجوری کے حوالے سے مثال دیتا ہوں۔ اس میں ایک چھوٹی تجوری، اس میں ایک چھوٹی سندر خوبصورت سی ڈبی، اس میں ریشم میں پڑا نزاکت سے رکھا ہوا چمکتا ہیرا۔ یہ بات کیونکہ جوہری جانتا ہے کہ اگر ہیرے میں ذرا بھی خراش آ گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ پورے گھر کو روشن کرتی جھلملاتے ہیرے کی طرح ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ بس یہی فرق ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں۔ پوری مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ اس بیٹی کے ساتھ پوری مجلس کی آنکھوں میں نمی صاف بتا رہی تھی، لوہے اور ہیرے کا کیا فرق ہے۔ یقیناً کچھ اہم وجوہات کی وجہ سے ہی اسلام میں خواتین، بیٹیوں، ماؤں بہنوں کے حوالے سے کافی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ان پر عمل کر کے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور ان پر عمل کر کے گھروں کا سکون قائم رکھا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا نظر دوڑا لیں اپنے ارد گرد، اپنے دوست احباب میں، جن جن گھروں میں دینی ماحول موجود ہے وہ گھر خوشحال ہیں، ان گھروں میں برکت بھی موجود ہے اور وہ گھر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیم ایسے ہی آپ ان گھروں پر نظر ڈالیے جہاں پر دین کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، وہ گھر والے نماز نہیں پڑھتے، دینی اقدار کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں سکون اور برکت نام کی چیز نہیں ہوگی۔ اصل چیز ذہن کا سکون ہوتا ہے، دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز میسر آ جائے تو آپ کے پاس دنیا کی ایسے سمجھ لیں سب سے بڑی نعمت موجود ہے۔ آپ کے پاس لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے موجود ہوں، آپ کا ذہن سکون میں نہ ہو، آپ کا دل اطمینان میں نہ ہو، آپ اس بے چینی کو کسی بھی صورت میں دور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دین بنایا ہے، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ ان باتوں میں صرف ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کے دین پر عمل کر کے صرف اور صرف ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم ان بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔